السلام علیکم. آج ہم today we are going to learn about a story called Androcles and the Lion. In the story we will know about the true friendship. So I will explain it in Urdu. بہت عرصے پہلے کی بات ہے. ایک نہایت ہی شریف، ایماندار، خوش اخلاق آدمی اینڈروکلس رہتا تھا. لیکن وہ ایک غلام تھا اور اس کا آقا بہت ظالم اور بے رحم انسان تھا. اس زمانے میں امیر راجا مہاراجا لوگ غریبوں کو غلام کے طور پہ رکھتے تھے. ان کو جبراً ان کا حکم ماننا رہتا تھا. اینڈروکلس سوچتا تھا کہ یہ زندگی سے تو موت بہتر ہے، اور ہمیشہ تلاش میں رہتا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے. پھر ایک دن اس کو موقع ملتا اور وہ بھاگ کر جنگل چلا جاتا. جنگل میں اس کا سامنا ایک شیر سے ہوتا. پہلے اینڈروکلس ڈر جاتا، پھر اس کو سمجھ میں آتا کہ یہ شیر مشکل میں ہے تو وہ اینڈروکلس ہمت کر کے اس کے قریب جاتا اور دیکھتا تو پتہ چلتا کہ شیر کے پاؤں میں ایک بڑا سا کانٹا چبھا ہوا ہے. تو اینڈروکلس اس کانٹے کو نکالتا اور اپنے کپڑے پھاڑ کر شیر کے پاؤں کی ڈریسنگ کرتا. اینڈروکلس روزانہ یہ کام کرتا اور شکار کر کے لاتا اور شیر کو بھی کھلاتا. اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے گئے. ایک دن اینڈروکلس کے آقا نے کمپلین کی تھی کہ اس کا غلام بھاگ گیا ہے. اس زمانے میں یہ ایک بڑا جرم تھا. تو سپاہی اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آ جاتے. تب اینڈروکلس اکیلا جنگل میں گھوم رہا تھا اور شیر غار کے قریب آرام کر رہا تھا اور اینڈروکلس اکیلے گھوم رہا تھا. دونوں کو پکڑ کر سپاہی لے جاتے راجا کے پاس. جیسے کہ کسی بھی گناہ کی سزا موت تھی اس زمانے میں، تو اس کے تحت اینڈروکلس کو بھی سزائے موت دی گئی. اس کو بھوکے شیر کے آگے چھوڑا جاتا اور تمام شہر والے لوگ اور راجا لوگ بیٹھ کر موت کا مزہ لیتے. تب اینڈروکلس کو لگتا کہ اب وہ مر جائے گا، یہ شیر اس کو کھا جائے گا. پھر جیسے ہی شیر اس کے قریب جاتا ہے تو اس کو پہچان جاتا ہے اور اس کو لیکن کرتا ہے. یہ دیکھ کر اینڈروکلس سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کا دوست شیر ہے. یہ نظارہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں، راجا بھی اور عوام بھی. پھر راجا اینڈروکلس کو بلا کے تمام بات جانتا ہے کہ کیا ہوا تھا. اینڈروکلس کو آزاد کر دیتا ہے. تب اینڈروکلس راجا سے فریاد کرتا ہے کہ اس کے شیر کو بھی آزاد کر دے. تب راجا شیر کو بھی آزاد کر دیتا ہے. پھر یہ دونوں دوست جنگل میں جا کر آزاد زندگی ساتھ گزارتے ہیں. ہیپی اینڈنگ.